بشان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ الحمدللہ بتوفیق الہی ہر سال کی طرح اس سال بھی ادارہ سفینۃ الاسلام میں عظیم الشان اجتماع محفل درود و سلام کا انعقاد کیا گیا ہے۔ جس طرح آپ سب احباب جانتے ہیں کہ ہر سال کی اس اجتماع میں قرآن خوانی، نعت خوانی، درود کا سلسلہ اور عالی مرتبہ علماء کرام کے بیانات کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس سال بھی کچھ ہی نہیں ہوگا، لیکن ہم نے اس سال اجتماع کی ترتیب میں کچھ نئے پروگرام شامل کیے ہیں۔ ان نئے پروگرام جو شامل کیے ہیں ان میں سے ایک پروگرام اب ہم آپ کے سامنے پرفارم کریں گے۔ اس سال ہم نے اجتماع میں بچوں کا سیرت کوئز مسابقہ ترتیب دیا ہے، جس میں بچے کریمہ کا جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات دیں گے۔ اور اس کی ترتیب کچھ یوں ہے کہ اس میں 2 راؤنڈز ہوں گے۔ پہلے راؤنڈ میں ٹیم مکی اور ٹیم مدنی کا مسابقہ ہوگا، پھر فرسٹ راؤنڈ کی ونر ٹیم کا سیکنڈ راؤنڈ میں ٹیم ہاشمی سے مسابقہ ہوگا۔ اور آنے والے احباب سے گزارش ہے کہ وہ علم دین حاصل کرنے کی نیت فرما لیجیے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند کرنے کی نیت سے ماشاءاللہ سبحان اللہ کی صدائے بھی لگاتے رہیے۔ اب میں اپنے فرسٹ راؤنڈ کو شروع کرنے سے پہلے دونوں ٹیمز کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنی نشستوں پر تشریف لے آئیں۔ ٹیم مکی اپنی نشستوں پر تشریف لے آئیں۔ میرا نام محمد مطیع الرحمان ہے، میں اس کلاس میں اسلام پڑھتا ہوں۔ میرا نام جنید اسلام ہے، میں اسلام میں پڑھتا ہوں۔ میرا نام احمد شہزاد ہے، میں اس کلاس میں اسلام میں پڑھتا ہوں۔ میرا نام رحمان ہے، میں اس کلاس میں اسلام میں پڑھتا ہوں۔ میرا نام عبدالصلاح ہے اور میں ادارہ سفینۃ الاسلام میں پڑھتا ہوں۔ میرا نام محمد شاہد ہے، میں ادارہ سفینۃ الاسلام میں پڑھتا ہوں۔ میرا نام عبدالرحمن ہے، میں ادارہ سفینۃ الاسلام میں پڑھتا ہوں۔ میرا نام محمد بلال ہے، میں ادارہ سفینۃ الاسلام میں پڑھتا ہوں۔ جی تو دونوں ٹیمز کا تعارف بھی ہو گیا۔ اب میں اپنے سوالات کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے دونوں ٹیمز کو کچھ ہدایات دینا چاہوں گا جن پر ٹیمز کے لیے عمل کرنا لازمی ہوگا۔ اس مسابقے میں دونوں ٹیمز سے 5-5 سوالات کیے جائیں گے اور ٹیمز کے پاس سوالات کے جوابات دینے کے لیے 15 سیکنڈز کا وقت ہوگا۔ مشورہ کر کے جواب دینا ہے، جلد بازی کا مظاہرہ کسی بھی صورت میں نہیں کرنا، اور جس ٹیم سے سوال کیا جائے وہی ٹیم جواب دے گی، دوسری ٹیم اندر مداخلت نہیں کرے گی۔ مداخلت کرنے کی صورت میں آپ کے نمبر کاٹ دیے جائیں گے۔ جی تو ٹیم مکی سے پہلا سوال ہے۔
تو ٹیم کی آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بیان کردہ الفاظ بتائیے۔ تکلم فرماتے تو دانتوں سے چمک سی نکلتی۔ جی، تکلم فرماتے تو دانتوں سے چمک سی نکلتی۔ آپ کا جواب درست ہے۔ جی، ٹیم مکی نے ایک سوال کا صحیح جواب دے دیا ہے۔ اب ٹیم مدنی سے ہمارا پہلا سوال ہے۔ تو آپ سے سوال یہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا نکاح کس سے کیا؟ نیز حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کا نام بتائیں۔ حضرت زینب بنت حجش۔ آپ نے جواب دیا حضرت زینب بنت حجش، جو کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کا نام تھا۔ آپ نے آدھے سوال کا جواب صحیح دیا ہے اور آدھے سوال کا جواب آپ نے دیا ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ کا 0.5 مارک کٹ ہو گئے ہیں۔ جی، تو اب ہمارا دوسرا سوال ٹیم مکی سے ہے۔ آج کا سوال یہ ہے کہ جزیہ وصول کرنے کا حکم کب آیا اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قباء میں کتنے روز قیام فرمایا؟ جزیہ وصول کرنے کا حکم غزوہ تبوک سے کچھ عرصے پہلے آیا اور 14 روز آپ نے کیا فرمایا۔ جی، تو آپ نے جواب دیا کہ غزوہ تبوک سے کچھ عرصے پہلے جزیہ وصول کرنے کا حکم آیا اور مسجد قباء میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14 روز قیام فرمایا۔ آپ کا جواب درست ہے۔ ٹیم مدنی سے ہمارا دوسرا سوال ہے۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمہ کیا کام تھا؟ ٹیمر آپ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ جی، تو ہمارا تیسرا سوال ٹیم مکی سے ہے۔ مقام نخلا میں کیا واقعہ پیش آیا؟ وضاحت فرمائیے۔ مقام نخلا میں جناب نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ سنی تھی اور ایمان لے رہے تھے۔ کون سی سورہ سنی تھی؟ سورہ رحمان۔ جی، تو آپ نے جواب دیا کہ مقام نخلا میں جنات نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سورہ رحمان کی تلاوت سنی اور ایمان لے۔ آپ نے جواب درست دے دیا ہے۔ جی، تو تیسرا سوال کی مدنی آپ سے ہے۔ امیہ بن خلف اور خباب بن علالت کون تھے؟ جو بولو پر چل جانے کے لیے دعوت تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موزن بلال رضی اللہ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خرید کر آزاد کیا تھا امیہ بن خلف سے۔ جی، تو آپ نے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معززین حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے امیہ بن خلف سے خرید کر آزاد کیا۔ اور خباب بن علالت کے بارے میں آپ نے بتایا کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی پشت دکھائی تھی۔ آپ نے جواب درست دے دیا ہے۔ چوتھا سوال ٹیم مکی آپ سے یہ ہے کہ سفید جوڑا آقا علیہ السلام کی خدمت میں کس نے پیش کیا؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ جی، تو آپ نے جواب دیا حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ یہ تو چوتھا سوال ٹیم مدنی آپ سے یہ ہے کہ انفرادی جنگ میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کس کا مقابلہ کیا تھا؟ عتبہ بن ربیعہ کا۔ عتبہ بن ربیعہ کا۔ جی، تو آپ کا جواب درست ہے۔ پانچواں اور آخری سوال ہمارا ٹیم مکی سے یہ ہے کہ کنانہ بن ابی الحقیق کا نکاح کس سے ہوا تھا؟ نیز ام المؤمنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت خزیمہ کس نام سے مشہور تھی؟
اور ام المومنین ام المساکین اور ام المؤمنین میں سے حضرت زینب بنت خزیمہ جی قابل رابطہ کنانہ بن ابی حبیب کا نکاح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا اور ام المساکین کے نام سے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہوئی تھی۔ آپ کا جواب درست ہے۔ اب آخری سوال کی متنی سے ہے، ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کس موقع پر فرار ہوئے اور کہاں پہنچے؟ مکہ میں پہنچے۔ طائف سے واپسی پر مدنی آپ کا ٹائم بھی ختم ہو چکا ہے اور آپ نے جواب بھی صحیح نہیں دیا۔ اس کا جواب یہ تھا کہ جب صلح نامہ لکھا جا رہا تھا تو مکہ سے فرار ہو کر حدیبیہ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تھے۔ جی تو اسی کے ساتھ ہمارا پہلا راؤنڈ ختم ہوتا ہے۔ احباب سے گزارش ہے کہ جب تک رزلٹ نہیں آتا تب تک مل کے درود پاک پڑھ لیجیے۔ ہمارا رزلٹ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ٹیم مکی نے 5 میں سے 5 نمبر حاصل کیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جبکہ ٹیم مدنی نے 5 میں سے 2.5 نمبر حاصل کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ٹیم مکی آگے سیکنڈ راؤنڈ میں چلی گئی ہے۔ سیکنڈ راؤنڈ کے لیے اسٹیج پر تشریف۔ ٹیم مکی پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ عمر بن سالم نے کیا کام کیا تھا؟ بنو بکر کی طرف سے بن خزاعہ پر ڈھائے جانے والے غلاموں فرنگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچائی۔ جی بنو بکر کی طرف سے بن خزاعہ پر ڈھائے جانے والے ستم کی آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچائی تھی۔ آپ نے جواب درست دے دیا ہے۔ پہلے اور 7ویں آسمان پر کن انبیاء نے مصطفیٰ جان رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس بارے میں مشورہ دیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نمازوں میں تخفیف کے بارے میں مشورہ کیا۔ پہلے آسمان کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور 7ویں آسمان کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نمازوں میں تخفیف کا مشورہ دیا۔ آپ کا جواب درست ہے۔ دوسرا سوال ٹیم مکی آپ سے ہے۔ بیعت عقبہ اولا کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو مدینہ والوں کے لیے معلم بنا کر بھیجا؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا جواب درست ہے۔ دوسرا سوال ٹیم ہاشمی آپ سے یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے ابو جہل کا پتہ کس نے دریافت کیا؟ معاذ بن معاذ نے۔ معاذ بن معاذ نے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ تیسرا سوال ٹیم مکی آپ سے ہے۔ غزوہ بنی مصطلق میں قید ہو کر کون آیا؟ ام المؤمنین حضرت جویریہ بنت عزیز رضی اللہ عنہا۔
آپ نے جواب دیا حضرت جویریہ بنت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا جواب غلط ہے، جبکہ اس سوال کا جواب یہ تھا کہ ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت حارثہ، اس کی وجہ سے آپ کا ایک پوائنٹ کٹ ہو گیا ہے. اب ہمارا تیسرا سوال بھی معاشرے سے ہے. قریش مکہ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات چیت کرنے کے لیے سب سے پہلے کس کو بھیجا؟ عمرو بن مسعود ثقفی کو. آپ نے جواب دیا عمرو بن مسعود ثقفی کو. آپ کا جواب غلط ہے. اس کا جواب یہ تھا کہ عروہ بن مسعود ثقفی کو. اس کی وجہ سے آپ کا بھی پوائنٹ کٹ ہو گیا ہے. عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کس سے ہوا تھا اور ولید کس کے ہاتھوں قتل ہوا؟ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا مقابلہ شیبہ کے ہاتھوں ہوا اور ولید حضرت علی وسلم کے ہاتھوں قتل ہوا. جی، حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ شیبہ کے ہاتھوں ہوا اور ولید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے قتل ہوا. آپ نے جواب درست دے دیا ہے. چوتھا سوال ٹیم ہاشمی. بدر میں کفار کی طرف سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو لڑکے شامل ہوئے ان کا نام کیا؟ عبدالرحمن بن ابو بکر. جی، تو آپ نے جواب دیا عبد الرحمن بن ابو بکر. آپ کا جواب درست ہے. جی، تو پانچواں اور آخری سوال ٹیم مکی آپ سے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن کو کنگنوں کی بشارت عطا فرمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا جمعہ کہاں ادا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنگنوں کی بشارت سراقہ بن جاشم کو عطا فرمائی اور پہلا جمعہ محلہ بن سالم کی مسجد میں عطا فرمایا. جی، تو آپ نے جواب دیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سراقہ میں جاشم کو بشارت عطا فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محلہ بن سالم کی مسجد میں جمعہ عطا فرمایا. آپ کا جواب درست ہے. اب ہمارے سیکنڈ راؤنڈ کا آخری سوال ٹیم ہاشمی سے ہے. تو آخری سوال یہ ہے کہ پہلی ہجرت حبشہ میں کس قدر مرد اور فتنی عورتیں شامل تھی اور اس ہجرت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی صاحبزادی شامل تھی؟ 11 مرد اور 4 عورتیں شامل تھیں اور صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی، تو آپ نے جواب دیا 11 مرد اور 4 عورتیں شامل تھیں اور صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھی. آپ کا جواب درست ہے. تو ہمارے پاس رزلٹ بھی آ چکا ہے. رزلٹ بہت دلچسپ آیا ہے، ایکول ہے. اب ہم ان سے مزید زائد سوال پوچھیں گے. تو ہمارا ٹیم مکی سے سوال ہے. اب سے سوال یہ ہے کہ ہجرت الوداع کے لیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس شہر کی طرف کس تاریخ کو روانہ ہوئے اور کتنے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے؟ ہجرت الوداع کے واقعے صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے اور 25 ذوالفقار سے بعد روانہ ہوئے اور آپ کے ساتھ 1 لاکھ سے زائد صحابہ تھے. جی، تو آپ نے جواب دیا ہجرت الوداع کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے، 25 ذوالقعدہ کو روانہ ہوئے اور 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی، تو ٹیم ہاشمی آپ سے سوال ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس روز وصال فرمایا
اور وصال سے قبل کون سا آخری کام کیا اور کہاں دفن ہوئے؟ دو شہبہ 12 ربیع الاول 11 وصال فرمایا، وصال سے قبل مسواک فرمائی اور حضرت عائشہ صدیقہ عنہا کے شجرے میں۔ جی تو آپ نے جواب دیا کہ 2 شعبہ 12 ربیع الاول 11 ہجری کو وصال فرمایا اور وصال سے قبل مسواک فرمائی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شجرہ میں دفن ہوئے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں دفن ہوئے۔ شجرہ لفظ نہیں ہے، حجرہ لفظ ہے، جس کی وجہ سے آپ کے پوائنٹ 2 نمبر کاٹ دیے جاتے ہیں۔ ٹیم مکی اول آئی ہے اور جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر مقابلے میں ہی ہار یا جیت تو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو یہ سبھی جیتے ہی ہوئے ہیں، لیکن ٹیم مکی اول انعام کی مستحق ہے اور انشاءاللہ حضرت صاحب کے ہاتھوں سے انعام بھی دلوائے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کا لمحہ لمحہ کوشش کرنا اپنی بارگاہ ناز میں قبول منظور فرمائے اور جو انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے جوابات یاد کیے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیرت کو یاد کرنے کے لیے محنت کی، اللہ تعالیٰ ان کا اجر عظیم عطا فرمائے۔